اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور آپس میں حق کی تاکید کی اور آپس میں صبر کی وصیت کی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ۔ سب سے پہلے حضور پر نور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ درود اس لیے کہ ثواب چاہتا ہوں، اور سلام اس لیے کہ کاش جواب چاہتا ہوں۔ میرے ایک بزرگ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب آپ لفظ خاتم النبیین استعمال کر لیتے ہیں تو گویا ان تمام مظاہروں میں، ان تمام صعوبتوں کو اٹھانے کے سوا آپ اس معاملے میں شریک ہو جاتے ہیں کہ ختم نبوت میں آپ نے مہر لگا دی۔ تو حضرت خاتم النبیین کے ذکر کے بعد ان کے اہل بیت اطہار جو خانوادہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے، ان کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کہا جائے تو شاید حقیقتاً غلط نہ ہوگا کہ ایک ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کی روشنی، اس کی ضیاء کو پا لیا جائے تو گویا آپ فلاح کو پالیں گے۔ ایک صحابی کی اگر آپ پیروکار بن جائیں تو آپ اس منزل کو پہنچ جائیں گے جو حقیقی منزل ہے۔ اور صحابی بھی ایسا کہ جو معروف ہے، مشہور ہے، جس کا نام آپ واقف ہیں، جس سے نہیں، وہ جو کسی لشکر کے انتہائی آخری حصے میں موجود ہے، نامعلوم صحابی ہے، لیکن اس صحابی کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں سے اگر کوئی مٹی کے ریزے اٹھتے ہیں تو ان مٹی کے حصوں کو میں اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہوں۔ اور ساتھ ہی میں تمام اولیاء کرام اور اوصیاء کرام جو جا بجا کر رہے اس پر موجود ہیں، فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں، صاحبان مزار ہیں، اور یہاں زندہ لوگ کسی کو کھانے کا نہیں پوچھتے۔ کمال یہ ہے کہ وہ تو کئی سالوں پہلے منو مٹی کے نیچے سو چکے ہیں، لیکن وہ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، آنے والوں کے لیے لنگر جاری ہے۔ یہ ایک فیض عام ہے جو جاری ہے۔ میں تمام بزرگ، تمام اسکالرز، تمام علماء جو ہمارے سیٹ پہ آتے ہیں ان کے سامنے دامن علم پھیلاتا ہوں، سوال رکھتا ہوں آپ کی جانب سے، اور آپ کے لیے جواب چاہتا ہوں۔ میرے اس جانب جو لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور لائف کا لوگو ہے۔ آپ سحر میں ہمیں دیکھتے ہیں، اور یہ 22ویں سحر ہے جو ہم آپ کے ساتھ نبھا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ثنا کی محفل بھی ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آخر کار ہم اختیار روزہ کریں گے، اور 22واں روزہ اختیار کریں گے پاکستان میں، اور بعض ممالک میں جو ہے وہ 21واں روزہ بھی ہوگا جو ہم سے ایک روز پہلے چل رہے ہیں، یا پھر وہ کیلنڈر کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، یا چاند کے اعتبار سے۔ لیکن بہرحال اور لائف کی اس ٹرانسمیشن کو پسند کرنے کا، محبت کرنے کا، اور اپنے فیڈ بیک دینے کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے وہ تمام مہمان جو انتہائی ذی وقار ہیں، ہمارے انتہائی دائیں جانب موجود ہیں قبلہ محترم علامہ مفتی محمد افراز صاحب، جو آل دا وے فرام تشریف لائے ہیں مدرسہ خلفائے راشدین راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے۔
قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا دور سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر مشہدی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اتحاد امت محمدیہ فاؤنڈیشن کے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ایک سے زائد مرتبہ ہمیں یہ عزت افزائی کر چکے ہیں، بہت شکریہ۔ اور میرے بائیں جانب میرے انتہائی پیارے دوست اور انتہائی شستہ گفتگو کرنے والے محترم علامہ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے آپ نارتھ کراچی سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ وسیم احمد عباسی صاحب، یہ وہ آواز ہے جو ثنا کی محفلوں میں بلند ہوتی ہے اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک توانا آواز ہے۔ آج ہم ان کی آواز میں امامت کریں گے اور ہم مقتدی ہوں گے، نماز عشق ادا کریں گے۔ وسیم بھائی بہت شکریہ۔ اور دوسری طرف میری بہت پیاری آپا موجود ہیں کچن میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپا وبرکاتہ۔ آپ کی جانب بھی آئیں گے، اور آپ سحر میں افطار میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بالکل، اور بہت اچھی اچھی ریسیپیز بناتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور سمینہ جلیل صاحبہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایسی ریسیپیز بناتی ہیں جو فوری طور پہ تیار ہو جائے۔ جی آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم جیسے حلوہ پوری بنتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی حلوہ کیسے بنتا ہے، وہ والا حلوہ جو بازار میں ملتا ہے، اور جو اس کے ساتھ سبزی ملتی ہے، تو میں نے کمبینیشن بنایا چنے اور آلو کا، وہ والی سبزی بھی بنائیں گے ہم۔ کیا بات ہے۔ اب میں چاہوں پراٹھے گا آپ خود بنائیے گا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ دیر کے بعد میں آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوں Sure. تاکہ میں سیکھ سکوں۔ جی لازم نہیں ہے خواتین کے لیے کہ وہ کھانا بنائیں۔ میں افروز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، لازم تو نہیں ہے خواتین کے لیے کہ وہ کھانا بنائیں، مرد حضرات بھی بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ کوئی شرعی قدغن تو نہیں ہے کہ عورتوں پہ لازم ہے کہ وہ کھانا بنائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد اور خواتین یہ دونوں چونکہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں، تو باہر کی ذمہ داریاں اگر مرد کے اوپر ہوں گی تو گھر کی ذمہ داریاں خواتین پہ ہوں گی، لیکن مردوں کے لیے احسن اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ خواتین کے معاون بنیں اور ان کے گھریلو کام میں ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، وہ خواتین جو مردوں کی معاون بن رہی ہیں ان کے کاموں میں، ان کے امور میں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ملازمت کر رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری سپورٹ خواتین کی ہوتی ہے، تو چاہ جائے گا کہ اگر وہ سپورٹ کر رہی ہیں تو مرد بھی سپورٹ کرے گھر میں، اور بالکل کیا اچھی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی تو آپا میں آپ کے پاس کچھ دیر میں آ رہا ہوں، Thank you. اور ہم مل کر جو ہے وہ ایک اچھی سی ریسیپی آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ اپنے سحر و افطار میں اس کو شامل کر سکیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ زندگی جو پیدائش کے پہلے سانس سے لے کر آخری نزا کی ہچکی تک ہے، جس نزا کی ہچکی کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ نزا کی ہچکی کو ذرا غور سے سن لے، عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، گویا کہ جو آپ نے زندگی بھر میں کیا وہ آپ کی آخری ہچکی میں نظر آ رہا ہے، لیکن مطمع نظر کیا ہے، خواہش کیا ہے آپ کی؟ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہے زندگی میں اس کے لیے آپ کا حاصل یہ نکلے کہ بروز قیامت، بروز محشر آپ کو میزان کے طور پہ، عدل کے طور پر یہ انعام دیا جائے کہ آپ بخشش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں جنت الفردوس میں۔ تو ضروری ہے کہ نجات کے عنوان سے آپ کو یہ علم ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا احتیاط کرنی ہے۔ یہ علماء کرام سے جانیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، رحمت رمضان جاری ہے۔ کہ سروری اچھی لگی اور مدینے کی گلی اچھی لگی، اور وہ سب ہمارے سامعین ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف نصیب نہیں ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کو یہ شرف عطا کرے کہ وہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، اور پھر وہاں جا کر ان نعتوں کو اپنے تصور میں محسوس کریں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ شفاعت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں نجات کی منزل مل جائے۔ تو اعمال صالحہ کیا ہیں ہمارے پاس
میزان عدل کیا ہوگا روز محشر اور کس طریقے سے وہ اسے تولا جائے گا. میں افروز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آسان سی بات یہ ہے, میرے صاحبزادے نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر تولنا ہی ہے تو اچھے اور برے کاموں کو تولا جائے گا, اچھے کام زیادہ ہوں گے تو جنت ہوگی, برے کام زیادہ ہوں گے تو جہنم ہوگی. کیا یہ تصور ہے یا کچھ اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بالکل بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس انسان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا, فیقول, وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, میرا نامہ اعمال دیکھ لو. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضیہ, وہ اعلیٰ قسم کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, اس کے لیے پھل اور باغات ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, یعنی اس کی نیکیوں کا پلڑا کمزور ہوگا, برائیاں زیادہ ہوں گی, اور اس کی زندگی سنت سے مغائر گزری ہوگی. تو فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, وہ کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ, اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرے نامہ اعمال کیا کیا ہیں, اور میں بے خبر رہتا. وہ اسی وقت یہ کہے گا کہ کاش یہ رزلٹ کا دن ہی نہ آتا. تو دنیا چونکہ دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے, اور دار العمل کے اندر ابھی ابتدا کے اندر تلاوت میں جو سورہ عصر کی تلاوت کی گئی, اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ساری انسانیت ناکام میں ہے, ناکامی میں ہے, خسارے میں ہے, لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر 4 اوصاف ہیں. سب سے پہلی چیز ایمان ہے, اور ایمان میں پھر تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے, اللہ کے رسول پہ ایمان ہے, پھر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. تو ایمانیات کی پوری تفاصیل, جس کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں, اگر اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے تو ایمان سے اگلا درجہ ہے وعامل الصالحات, نجات کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کا انتخاب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جو میرے طریقے سے پیار اور محبت کرتا ہے, یعنی میرے طریقے پہ عمل کرتا ہے, میرے طریقے کو اپناتا ہے, وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے, یہ جو آپ نے جنت کی نوید سنا دی, ہر مومن کا, ہر مسلمان کا, ہر مسلم کی یہ خواہش ہے ماشاءاللہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ وعید بھی سنائی جاتی ہے کہ جی آپ نے جنت میں جانا ہے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اطہر بشری صاحب, یا کچھ اور بھی خاص ہے مختصراً؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے ہدایت بھیج دی, جی, لفظوں میں قرآن کی صورت میں, کردار میں رسول, آل رسول, اصحاب بابا رسول. کیا بات, ماشاءاللہ. اب قطعاً گنجائش نہیں ہے, کتاب آخر تک جائے گی, ابتدا سے انتہائی آخری نشر تک. کردار رسول, آل رسول, اصحاب بابا رسول موجود. جی, اب جس کا ان دونوں سے رشتہ ہے عمل کا, کردار کا, بس وہ سمجھ لیجئے وہی کامیاب ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ کراہت کے ساتھ آپ نے قبول کی. کراہت کیا چیز ہے؟ اگر میرا کوئی عمل معاشرے میں خود کو بلند کرنے کے لیے ہے, ممتاز کرنے کے لیے ہے, مشتہر کرنے کے لیے ہے, تو وہ تمام اعمال آپ کے چہرے پر واپس لوٹا دیے جائیں گے. جی, اگر قربتاً اللہ ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے تو بس وہی قبول کیے جائیں گے. نہ وہاں یہ کیفیت ہے کہ جناب وزن زیادہ ہوگا, وزن کم ہوگا. قبولیت کی بات ہے. نجات کا دار و مدار اعمال کی قبولیت پر ہے, اور اعمال کی قبولیت قربتاً اللہ,
اگر اللہ سے قربت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، خواہ وہ آپ سونے کا عمل کریں، جاگنے کا کریں، کام کا کریں، کاروبار، شعبہ زندگی کوئی ہو، کام ہونا چاہیے قربتاً قربتاً اللہ. یہ جو قربتاً اللہ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو آپ نیتاً ایسا عمل کریں. میں محسن الزمان صاحب آپ سے صرف 2 جملے چاہوں گا اور پھر میں بریک پہ جاؤں گا کہ کیا صورت اختیار کی جائے کہ ہمارے سارے اعمال قربتاً اللہ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی آمنت واہ. باللہ صدق اللہ العظیم. ہاں ہاں ہاں. تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات ہے. لاکھوں درود سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے لیے شک. جو کہ اللہ کے پیارے حبیب اور خاتم النبیین ہے. اب مختصراً جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، اور چاہتو اس میں دائمی قربت محبت میری قائم رہے تو ان کے ساتھ ہو جائے جو سچے ہیں. کیا کیونکہ جب تم بات سچوں کے بھائی ساتھ جی، ہوگے تو میری معرفت بھائی مل جائے. جی کیا کہنے بھائی، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. آسان راستہ دے دیا اللہ، بندے کے لیے آسانی پیدا کر رہا سبحان ہے. اللہ. جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے. محسن الزمان نے کہہ دیا، اور تائید پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیات بھی ہیں. یہاں مختصر وقفہ لیں گے. رحمت رمضان جاری ہے اور ہم انشاءاللہ آج نجات کا کلیہ پالیں گے. انشاءاللہ. مختصر سا وقفہ. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رحمت رمضان جاری ہے اور آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آلو بھی نظر آ رہا ہے، چنے بھی نظر آ رہے ہیں. جی. چنے اور اہل پنجاب کے لیے چھولے نظر آ رہے ہیں. اور کیا اچھی اچھی چیزیں آپ نے سجا کے جی، رکھی ہیں. جی، یہ جو آپ کی بالکل. سجاوٹ ہے نا، اس پہ آپ کے 100 میں سے 100 نمبر ہے. تھینک یو سو مچ. کیا بات. بہت تو یہ شکریہ. کیا بن رہا ہے آج؟ اچھا، آج ہم بنائیں گے حلوہ، بنائیں گے سوجی کا حلوہ ہی ہے، لیکن یہ بہت اچھا بنے گا، جیسے کہ سافٹ سا حلوہ جو بنتا ہے نا، جو پوریوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یہ وہ والا واہ. حلوہ ہے. تو پوری بھی ہوگی ساتھ؟ اب پوری دراصل ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا. ہم یہ سمی پوچھ رہا ہے میرے کان میں، بولا پوری ہے یا نہیں، نہیں ہے؟ پوری نہیں ہے. اچھا پوری نہیں ہے. سمی سے ٹھیک کہ ہے پوریاں منگوا بھائی، لیں. پوریاں منگوا لیجئے. آج صرف آپ کو حلوہ دیں گے. جی حلوہ لیں. جی. اچھا، یہاں پر میں پہلے ایک کام یہ کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے کر لیتے ہیں ہم یہ کام، کہ یہ میرے پاس چنے ہیں، تقریباً 1.5 کپ چنے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ آلو ہے. اب آلو آپ کو جتنے پسند ہے اس حساب سے لیں. ویسے بازار میں تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ آئل وہ، ہے جی یہ آئل ہے اتفاق سے. اور یہ بناسپتی ہے. نہیں جی جی، یہ اس میں ہم cooking oil ڈالیں ہے. گے تقریباً، چلے جی، ہم نے اس میں ٹھیک ہے. ڈال دیا 1/2 کپ آئل، اور آئل میں شامل کریں گے تھوڑی سی پیاز کہاں گئی ہماری، یہ رہی جی. پیاز ڈالیں گے، ایک چھوٹے سائز کی پیاز، اس کو ہم ہلکا فرائی کریں گے. ساتھ ہی کچھ ہری مرچیں، آہا ہا، اس کی لذت پہنچ رہی ہے. ہے نا؟ آہا. تو دیکھیے گا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کھائیں گے. اور پھر جو آپ پر- یہ لکڑی کا چمچ استعمال کرتی ہیں، اللہ، ایکچولی دیکھیں اے نا ہم، امجد قادری، تجھے تیری امی کا واسطہ ہے، دکھا دے یہ کس طرح بن رہا ہے، کتنی محنت سے بن رہا ہے. اس میں پیاز بھی ہے، ہری مرچیں بھی ہیں. اچھا یہ ہلکا سا جیسی ہوگا تو میں اس کے اندر آلو اور ساتھ ہی چنے شامل کر دوں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نیشنل کے، چونکہ میں مسالے روز ہی یوز کر رہی ہوتی ہیں جی. کوئی نہ کوئی چیز، تو آج نیشنل کا جو اچار مسالہ نہیں ہوتا، اچار گوشت، اچھا. جی جی، وہ ڈال کے ہم اس کو بہت ہی ذائقے دار کریں گے. یہ دیکھیں نیشنل کا اچار گوشت، یہ میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی، تو اس ٹھیک ہے. سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا سبزی کا. تو یہ میں ابھی ڈالتی ہوں اس کے اندر، ابھی ہم نہیں ڈالیں، جب چنے ڈالیں گے پھر ڈالیں. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی بوائل ہو رہا ہے. اچھا، میں شہیدوں میں انگلی کٹوا کے اپنا نام لکھ لوں ذرا. دیکھیں پوری انگلی ڈالنی پڑے گی، اب آپ کو پوری فرائی کر کے جانا ہوگا. کیا بات. چلیں، یہاں کیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بوائل ہو رہا ہے. یہاں پر میں ایک کام یہ کروں گی، چینی کا ہم ایک شیرہ سا بنا لیں گے، جو کہ بہت 1 تار 2 تار کا نہیں ہے. اچھا، اس تھوڑا سا شیرہ کے لیے مجھے سمجھا دیجیے نا، مردوں کو سمجھا دیجیے کہ آپ نے پہلے پانی لیا پانی ہے، لیا، پانی کو بوائل ہونے کے رکھ دیا، 2 کپ اس میں اس پانی میں ہے، ایک ابال آ چکا ہے ابال آ اور چکا ہے. آپ نے اس کے اندر چینی یہ ڈال دی. چینی ڈال دی. تو اب یہ شیرہ بننے جا رہا ہے. جی جی، تو اس کے لیے یہ والا نہیں آپ نہیں، جو ہے نہیں، وہ دوسرا چمچ استعمال نہیں کریں گی. میں آپ کو definitely. دوسرا چمچ دے رہا ہوں تاکہ جی. مٹھاس اس میں نہ آ جائے. چلیں، تھینک کیا یو کیا؟ سو مچ. دیکھیں آپ کو تو اتنی ٹیکنیکس کچن کی پتہ ہے، اور سب سے بڑی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو پتہ ہے. تو میں ایک تابعدار شوہر ہوں، Oh اس my لیے God. مجھے ٹیکنیکس پتا ہے.
چلے گڈ ہو گیا. دیکھیں کبھی کبھی خواتین کو بھی تھوڑا سا ایک ملنا چاہیے نا کہ ان کو اچھا لگنا چاہیے کہ ہاں ان کو آپ ایک کپ چائے کا اچھا سا بنا کے دیں, یا پھر کوئی میں ناشتے ناشتہ میں. خود بناتا ہوں, پوچھ لیجیے آپ سے. آپ اپنا بناتے ہیں یا بیگم کا بھی نہیں, بناتے میں ہیں؟ تو ناشتہ کرتا ہی نہیں ہوں, لیکن اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں. چائے میں پیتا نہیں ہوں, اس کے لیے چائے بناتا ہوں. چلے ویری گڈ. اور واقعی آپ تابعدار شوہر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت کی علامت ہوتی ہے جی کہ وہ کام جو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے اپنا لباس تیار کرنا ہے اور اپنے دفتر جانا ہے, اپنی دکان پہ, اپنے کسی جو ہے وہ وینیو آف ورک پہ جانا ہے, تو وہ آپ کی اہلیہ کر رہی ہے, تو دوسری جانب آپ اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں. اچھا یہ کیا ڈالا بتا دیجیے. یہ میں نے یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے کیونکہ بازار کا حلوہ آپ نے دیکھا نا پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے, تو یہ میں اس میں تو ڈال آپ نے رہی ہوں. بازار جیسا بنانا ہے, بازار ٹھیک ہے. جیسا, ہاں ہاں ہاں, بازار سے اچھا انشاءاللہ. یہ گیس میں نے تقریباً 1/4 ٹی اسپون لیا تھا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے, کبھی یہ کہ ذرا سا لائٹ ہوتا ہے, تو یہ میں دیکھوں گی. مجھے لگے گا سوجی ڈالنے کے بعد بھی. اچھا میرے پاس 1.5 کپ شوگر تھی اور ٹھیک ہے. 1/2 کپ سوجی. اچھا مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو شوگر ہے اس میں جو آپ نے چینی ڈالی وہ ابھی صحیح طرح محلول نہیں بنی. نہیں ابھی نہیں ہوئی. اچھا اس کو ہم ہونے دیتے ہیں, ابھی ہونے دیتے ہیں. اس کا ہم نے کوئی 1 تار 2 تار کا شیرہ نہیں بنانا, صرف یہ کہ چینی اس میں ڈیزالو ہو ایک جائے. تار 2 تار کیا ہوتا ہے؟ وہ جب آپ ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو 1 تار بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے, پھر تھوڑا سا اس کو اور ہم لیول دیکھ رہے ہیں, یہ تجربے کا لیول ہے. کیا بات ہے. پھر اس کو اور پکاتے ہیں, تھکنس آ جاتی ہے تو 2 تار کا. وہ جو شیرہ ہوتا ہے نا, وہ مختلف قسم کے حلوے بنتے ہیں جو جمائے جاتے ہیں, ان کے لیے بنائے. اس حلوے کے لیے ہمیں صرف یہ کہ چینی کو ڈیزالو کرنا ہے, لیکن چینی کی مقدار جو ہے سوجی کی مقدار سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں جی, آلموسٹ ہو گیا ہے. تو اب میں اس میں شامل کروں گی یہ آلو. اچھا آپ نے مجھے دے دیے آلو, جی جو پیاز اور ہاں پیاز ہری مرچ میں شامل ہو گئے, اور آپ نے ساتھ ہی چنے دے دیے, اور اہل پنجاب کے لیے چھولے دے دیے. چھولے. اچھا تھوڑا سا ہائے 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 ہائے, یہ دیکھیں خدا کی قسم یہ جو سحر ہونے والی ہے یہ قیامت ہونے والی ہے. واہ 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 واہ. چلیں جی, یہ مجھے معلوم ہے آپ کے منہ میں ذائقہ آ رہا ہے سمی بھائی, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے. یہ ہم نے نکال لیا اچار گوشت مسالہ. اچھا اس کی بہت کم کوانٹٹی ڈالیں گے. دیکھیں کوئکلی سارے کام ہوتے ہیں نا, شہری میں وہ کوئکلی کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے پیکٹ کھولا اور اس کے اندر شامل کر دیا. یہ ہاف پیکٹ نہیں 1 ٹیبل اسپون, اونلی 1 ٹیبل اسپون. اس کوانٹٹی میں جی 1 ٹیبل اسپون ایڈ کروں گی, اور ساتھ ہی ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے. نیشنل کے سارے مسالے جات ہم جو استعمال کرتے ہیں بہترین ہے, ذائقے دار ہے. اچھا یہ جو آپ نے آلو ڈالا یہ ابلا ہوا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ابلے ہوئے ہیں. ابلے ہوئے ہیں جی ابلے ہوئے ہیں. اچھا تھوڑی سی ہم لال مرچ ڈالیں گے, ہلدی ڈالیں گے. آپا منہ میں پانی آ رہا ہے. اللہ کلونجی اللہ. اور آپ تصور نہیں کر سکتی کہ اس وقت جو ہے وہ عباسی صاحب کا کیا حال ہو رہا ہے. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بس میرے سامنے لے آؤ, دیکھو پھر میں کھاتا کیسے ہوں. ہے عباسی صاحب اچھی بات ہے نا. دیکھیے جو چیز بنی ہے آپ اس کو جو خاتون خانہ سے محنت سے بنائی ہے تو اس کو ذرا انجوائے کر کے کھائیں نا, تو مزہ بھی آتا ہے, اور ان کی تعریف ضرور کریں, ہے نا. یہ گیس کے اندر زیرہ. اچھا آپا اس کی فائنل شکل کتنی دیر میں آ رہی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کتنی دیر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں آ جائے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ جاری ہے. پانی ڈال لیا, یہ گیا پانی تقریباً 1 کپ کے قریب ہم نے سے پانی ایڈ کر دیا. اب اس کو ہم پکنے دیں گے, پکتا رہے گا. اور پھر جیسے اس کی فائنل شکل آئے گی جی تو یقینی طور پر ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپا نے بنایا ہے وہ کتنا شاندار بنایا ہے. ناظرین محترم, یہ جو اہتمام ہے سحر و افطار کا جو سمینہ جلیل صاحبہ کرتی ہیں, یہ بیسیکلی آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ وہ تمام بہنیں, وہ ہماری مائیں جو اس وقت ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں, ان کے پاس ریسیپیز کے اس لائبریری میں اضافہ ہو جائے. آج ہم اس ریسیپی کے ساتھ ساتھ نجات کی بات کر رہے ہیں, اور چاہتے یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ نجات کا کوئی ذریعہ اپنا لیں, کوئی ایسے اعمال جو سپر سیڈ کر جائیں نجات کے لیے. میں چاہوں گا لقمہ و لقمہ قبلہ افروز صاحب آپ سے کوئی ایسا عمل جو ٹاپ آف دا کیک بن جائے کہ آپ کی جب میزان ہو, میزان عدل ہو, تو وہاں آپ کے کام میں آ جائے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر وہ عمل
جو سنت کے سانچے میں ہوگا، اللہ، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہوگا، کیا بات. اور اخلاص نیت کے ساتھ ہوگا، وہ آخرت میں نجات کا بھائی ذریعہ. کہا یہ کہ جو ہے ہمارے شافع محشر. محشر، بے ان شک. کے عنوان سے ان کی نقل کر کے ان کی سنت کو اپنا لیا تو ایک ذریعہ بن جائے گا. عطر مشہدی صاحب، کیا بسم اللہ عمل؟ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. آہا، تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور وسیلہ اختیار کرنا ہے. کیا سبحان بات اللہ، ہے، ماشاء کیا اللہ، بات ہے، کیا ماشاء بات اللہ. ہے. وسیلہ جتنا خالص ہوگا. ہاں 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 ہاں، اب وسیلہ رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرور صلی انبیاء اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم، ان کی اہل بیت اطہار. یہ پیمانہ ہے آپ کے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے، تحریر سے اگر رسول مکرم کے چشم ابرو پہ شکن نہیں آتی، لبوں کیا پہ تبسم کہنے، آ جاتا کیا ہے. کہنے. بھائی یہ کیا خوبصورت آپ نے تمثیل دی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اگر ابرو پہ شکم نہیں آتی، یہ والی لبوں پہ لبوں تبسم پہ آ جائے تبسم آ جاتا ہے، یہ والا، تو کیا بات. ہر آپ کا قول، فعل، عمل، اس کا وزن اس قدر بڑھ جاتا ہے جتنا قد رسول کا ہے. کیا بات ہے. اور وہ شافع ماشاء اللہ. محشر بن جاتا ہے. قبلہ محسن الزمان صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی آسان ذریعہ بتائیے دیکھنے والوں کو، کیا کیا جائے جو ہمارے اعمال پر ایک طرح سے سبقت لے جائے وہ عمل، اور اس کے بعد ہم فخر سے کھڑے ہو سکیں بروز محشر. میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات ہے. ایک قرآن، دوسرا عطرت اہل بیت کی، دوسرا واہ. اہل بیت. مراد یہ ہے کہ نقل بھی اس کی جائے جو اصل ہو. واہ 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 واہ. تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا ہوگا. جب اہل بیت کو سمجھ جائیں گے تو سب سے ساری آسان منزل ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا، بس ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور حضور نے فرمایا یہ جو شخص آئے جنتی ہے. پھر دوبارہ دوسرے دن آئے، فرمایا یہ شخص آیا، فرمایا یہ بھی جنتی ہے. تیسرے دن آئے، فرمایا یہ جو شخص جا رہا ہے یہ جنتی. 3 دن جب یہ بات کہی تو صحابی دوڑ کے گئے، پوچھا ایسا کیا عمل کیا ہے کہ تم نماز ہماری طرح پڑھتے ہو، عبادت ہماری طرح کرتے ہو، کرتے کیا ہو؟ فرمایا جو جملہ اور نچوڑ ہے، فرمایا میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں رکھتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو آپ کی دل کی شفافیت ہے، یہ دراصل آپ کی تمانیت ہے، بالکل. آپ کی تیاری ہے بروز محشر کے لیے. ہم یہاں مختصر وقفہ لیں گے اور درود اہل بیت کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے سبحان جائیں گے. رحمت رمضان جاری ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. ارے سب سے اچھی میری یہ نوکری ہو گئی. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. یہ نسل گٹانے سے گٹی ہے نہ ڈلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے. جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے. شاداب شاداب اس نخل کی ایک ایک کلی ہے، کیونکہ اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا
غلام ہوں. کاش میں دور کیا قیامت نعت ہے. پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے کہ ریت کے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا کہ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا اور ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ماشاءاللہ سلامت رہیں. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے بھی ایک شعر اس کلام کا جو اس سے سوا ہو. کیا کیفیت والا کلام ہے. یہ مانا کہ ایک روز آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہ التجا
یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے میرا جنازہ اٹھانا گماتے گماتے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے میرا جنازہ اٹھانا گماتے گماتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ ہائے، سلامت رہیں وسیم بھائی، اقرا آپ بھی سلامت رہیں، کیا کیفیت بنا دی۔ اور جیسا کہ مسن الزمان صاحب نے فرمایا اور پھر اس کے بعد افروز صاحب نے اور پھر اطہر مشہدی صاحب نے کہا، تو طے یہ پایا کہ جو بروز معاشر شافع معشر ہیں ان کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت آپ کا سرمایہ ہے، جو آپ کے اعمال کے تول کو کہیں کم پڑ رہا ہوگا تو پورا کر دے گا۔ تو یہ محبت جو ہے وہ نہ صرف آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ کون ہے محمد و آل محمد، ان کا تعارف کروائیے، اور یہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر سپر ہیروز کا تصور ہے اس میں بتائیے کہ سپر ہیرو کون ہے۔ سپر ہیرو امیر حمزہ ہے، سپر ہیرو علی المرتضیٰ ہے، سپر ہیرو حسن ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ یہ جب آپ سپر ہیروز کا تصور بتائیں گے تو یقینی طور پر بچوں میں بھی وہ محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہاں میں کچن میں موجود ہوں، سمینہ آپا آپ کو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، آپ داد بھی دے رہی ہوتی ہیں، آپ کا مائک بند ہوتا ہے، سمینہ آپا کا مائک بند ہوتا ہے، لیکن یہ مسلسل داد دے رہی ہوتی ہیں پڑھنے والوں کو، وسیم بھائی کو، اقرا کو۔ نہیں وہی بات ہے کہ جو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، جب یہ سنتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جاتی ہے، اور اس سے پھر یقین کریں بہت ایک دل میں ہمارا حاصل کیا ہے زندگی کا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم کھانا کھاتے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، لوٹ کر کام سے آتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے سوا زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ محبت نہیں ہوئی تو زندگی بیکار ہے۔ یہ ساری روشنی، خوشبو اور یہ ساری تر و تازگی جو ہے اس محبت سے ہے۔ تو آپ نے آج بنایا ہے بغیر پوری کے حلوہ، بغیر پوری کے حلوہ، بغیر پوری کے سبزی، اور نہیں دیکھیں خاور جی عمران بھائی پوری کا بندوبست کر لیجیے، بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں حلوہ یہ بالکل ویسے ہی بنا ہے جیسے کہ بازار میں ہوتا ہے، اس کی کنسسٹنسی بالکل وہی ہے جیسے بازار میں ہم حلوہ لیتے ہیں نا تو تھوڑا سافٹ ہوتا ہے، گھروں میں نہیں بنتا۔ امجد صابری دکھاؤ حلوہ۔ اور اس میں یہ جیسے چنوں کا سالن ہے، اب میں ہمیشہ اپنے گھر میں بھی بناتی ہوں تو آلو کا الگ اور چنوں کا الگ نہیں بناتی، ساتھ ملا کے بنا دیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا ایک ہی جگہ سب کھا لی جاتے، کیونکہ چنوں کا سالن مجھے لگتا ہے ہر ایک کوئی پسند آتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ جو چنے کا سالن پوری کے ساتھ ہوتا ہے جی جی اس میں چنا سوا ہوتا ہے جی اور آلو کی ترکاری الگ ہوتی ہے، جی آپ نے اسے مکس اپ مکس کر دیا۔ جی کیا بالکل، بات ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا، ایک خاتون خانہ اگر گھر میں بنا رہی ہے تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے کہ آلو کا بھی اس میں فلیور آ رہا ہے اور اس میں چنوں کا بھی۔ اچھا، میرے نزدیک تقریباً 90% افراد پوری کے نوالے کے ساتھ جو چنا ہے
اور جو آلو ہے اس کو مکس کر کے کھاتے ہیں. آپ نے مکس کر کے دے دیا. میں نے مکس کر کے دے دیا. اچھا مجھے تو خیر آلو چنے کا ہی سالن ہو اور پھر تھوڑا سا یہ حلوہ ہو تو ملا کے کھانے میں بڑا اور مزہ اس آتا کے ہے. اوپر جو گارنشنگ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ یہ ہمارے جو آپ کے گھر میں موجود ہے میوہ جات. ویسے تو جو پوری کا حلوہ بنایا جاتا ہے اس کے اوپر گارنشنگ کچھ نہیں ہوتی, لیکن میں نے پھر بھی اس میں تھوڑی سی گارنشنگ کی. اب آپ دیکھیں اس میں خوشبو کتنی اچھی سی آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے نا؟ یہاں تک پہنچ رہی صرف ہے. اس لیے کہ یہ نیشنل کا مسالہ آپ جو ہے یقین نا جانے اچار وسیم بھائی تک پہنچ رہی ہے. بریک میں کہہ رہے تھے کہ یہ مجھ تک پہنچا دیجیے گا, باقی سب خیر ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین محترم, بہت ہی شاندار ریسیپی جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا, آپ یقیناً اپنے گھر میں بنائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے. آپا انشاءاللہ. آئی لو اور یو. یہ دیکھیں آپ یہ ان سلامت کے رہیں. جو نیشنل کے ساسز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جی. پر موجود ہیں کتنے بہت سارے. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی ان کا پیری پیری ٹھیک ہے, ہاٹ ساس, ٹھیک ہے, اور یہ ہے باربیکیو ساس. تو آپ پوری اور حلوہ کے ساتھ ایسے اس لگے کو بھی نا, آپ کھا یہ سکتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا کیا لگے گا. بات ہے. اور سلامت سبروزو رہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, تو سبروزو کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو جناب یہ تھی ہماری اور کئی دفعہ تو آپ ان سے فائدہ اٹھا کر جی جی بالکل سحر جلدی بھی بہت بنا دیتے کوئکلی ہیں. کوئکلی بہت بن کوئکلی. جاتی ہے یہاں ریسیپی. لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو رحمت رمضان جاری ہے. آپ آئی لو یو. تھینک یو سو مچ. ارے آپ سلامت رہے. عباسی بھائی کا جو ہے وہ کلام ہم بریک میں بھی سنتے ہیں, اور جب ہم بریک میں سنتے ہیں تو لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ پروموز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیں یہاں ایک کیفیت ہوتی ہے, اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ایسی کلام چل رہے ہوتے ہیں, اور ہماری پورے سیٹ پہ جتنی ٹیم ہے, یہ کچھ 100 کے قریب لوگ ہیں, کیمرہ مینز ہیں, ہمارے اسسٹنٹس ہیں, ہمارے پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, یہ سب لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. افروز صاحب, آپ راولہ کوٹ کشمیر سے تشریف لائے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, زندگی میں جو مشکل ہے جس کو آسانی میں بدلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ آخرت کی آسانی کیا ہے, وہ کیسے اختیار کی جائے, کہ وہ بھی تو ایک ابدی زندگی ہے, وہاں آسانی کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا جائے. کیا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اور میں اگر اس سوال کا بہت مختصر جواب دوں تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ اذہب فی الدنیا یحبک اللہ. آہا, آپ دنیا میں زہد اختیار کرو, قناعت پسندی کو اختیار کرو. جب یہ زہد اور قناعت پسندی آ جائے گی تو آخرت کے اعتبار سے یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ جتنے بھی زاہدین دنیا میں ہیں, ان زاہدین کے اگر امام کہا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی شخصیت ہے. زہد, کیا بات. امام الزہد. تو زہد اور قناعت جتنی آ جائے گی اس سے آخرت کی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جتنا انسان دنیا میں مال کی محبت میں اور عہدے اور منصب کی محبت میں جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم, مجھے یہ خوف نہیں کہ تمہارے اوپر تنگ دستی آ جائے گی. انی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم, مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی, آسودگیاں اور خوشحالیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ. تو آخرت میں کامیابی کا آسان اور سہل نسخہ یہ ہے کہ انسان زہد اور تقوی کی طرف آئے, قناعت پسندی کی طرف آئے, اور اس میں حلال ذرائع کو اپنائے. واہ واہ. اور جب انسان حلال ذرائع کو اپنائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, تو آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا. اللہ ہمیں اس رمضان میں, کیونکہ آج سحر کی 22ویں سحری کی یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آ گیا ہے, یہ چل رہا ہے, اور آخری عشرے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وآخرها عتق من النار, آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں, ذکر و اذکار میں گزاریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے سابقہ گناہوں کے اوپر معافی مانگ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں. کیا اچھی بات ہے. یہ جو نئی زندگی ہے اطہر مشہدی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, گزشتہ زندگی میں انسان میں نسیان بھی پایا جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے. انسان میں لغزش بھی پائی جاتی ہے, وہ غلطی کرتا ہے, یہ اس کی سرشت میں ہے یا اس کی طبیعت میں ہے. اور اس کے اندر باغی مزاج بھی موجود ہے. باوجود اس کے اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو درست کرنا ہے,
تو جب وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے اللہ رب تعالیٰ کے سامنے تو پھر نجات کا کون سا راستہ نکلتا ہے؟ آپ کے سوال کے کئی پہلو ہیں، اس کا قرآن مجید نے خلاصہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل والاحسان، زندگی ایسے گزاریے کہ آپ سے کوئی خطا نہ ہو، عدل ہونا چاہیے، واہ، کسی کا غصب نہ ہو، عدل ہونا چاہیے۔ یہ مقام ہے بیٹھنے کے لیے، اس مقام پہ بیٹھا جائے، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، یہ عدل ہے۔ انسان اپنے عمل میں، اپنے کردار میں عدل کو قائم رکھے، پروردگار سے بخشش کے لیے عدل کا تقاضا نہ کرے، اس کی کرامت کا، رحیمی کا تذکرہ۔ اللہ 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 اللہ، اگر اس نے عدل کیا، اس کو بیان بھی فرما دیجیے کہ اگر اس نے عدل کیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے عدل کیا تو اس کا عدل جو ہے اس قدر سخت ہے کہ مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا، عدل نہ مانگنا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نسخہ دیا ہے کیمیا کا مولا کائنات نے، اسی حوالے سے، نجات کے حوالے سے، آپ کے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے، کا اٹھتے بیٹھتے اس کا تذکرہ کرو۔ قرآن نے بھی کہا فاذکرونی اذکرکم۔ تو تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک ہی کلمہ ادا کرنا ہے، استغفر اللہ ربی اللہ من کل استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ اس لیے کہ آپ جب توبہ کریں گے تو نیت خالص ہونی چاہیے، یہ تذکرہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل ایک ہونا چاہیے۔ اللہ، یہ نہ ہو کہ قول کچھ ہو، فعل کچھ اور ہو، تو پھر نفاق کی طرف چلے جائیں گے آپ۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنی گفتگو میں، خالص رکھیے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کا قول آپ کے فعل کی، آپ کے کردار کی، آپ کے عمل کی توازن کے ساتھ ہے تو بس وہی قبولیت ہے۔ اور قبولیت کا معیار آپ کو کیسے معلوم ہوگا معاشرے میں؟ دیکھیے، نماز برائی سے روکتی ہے، جی، اگر نمازی برائی نہیں کر رہا تو سمجھ لیجئے نماز قبول وہ ہو گئی۔ برائی سے روک رہی ہے، اصلاً روک رہی ہے، وہ نماز کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان ہے، آپ کا روزہ قبول کیسے ہوگا؟ اگر آپ میں احساس بڑھ گیا کہ کوئی بھوکا ہے، اللہ، کوئی مجبور ہے، کوئی بے کس ہے، کوئی بے یار و مددگار ہے، کسی کی بہن بیٹی بیٹھی ہے، کسی کی بچے کی اسکول کی فی نہیں گئی ہے، کسی کے مکان کا کرایہ نہیں گیا ہے۔ اگر یہ احساس ڈیولپ ہو گیا اور آپ نے اس پہ بڑھ کے قدم کیا اپنے اختیارات کے تحت، جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، اپنے وسائل کے تحت، تو پھر آپ کا روزہ قبول ہو گیا، آپ کی نماز قبول ہو گئی، آپ کے اعمال صالحہ قبول ہو گئے۔ اعمال کی قبولیت کا پیرامیٹر یہاں دیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ واطیع رسول، کیا بات، ٹھیک ہے نا، واطیع رسول اور اولی الامر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، جس چیز، جیسے رسول نے کسی سے کراہت کی ہے تو اس سے کراہت کی جائے۔ سر نقل کرنی ہے آپ کا جو ملجا و ماوا ہے، یقینی طور پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان سے نسبت کیسے قائم کریں گے آپ؟ نسبت تو ایسی قائم ہوگی کہ آپ ان کی نقل کریں گے، آپ کی ان کی سنت پہ عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ نجات چاہتے ہیں اور اس عشرہ مغفرت میں استغفار، جیسے کہ محترم اشدی صاحب نے فرمایا، یہ تو استغفار کے حوالے زندگی سے میں ہر وقت شامل کی۔ جی اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے جو میں محسن الزمان صاحب سے کروں گا کہ عمومی طور پر میں نے یہ اپنے اہل و عیال کو یہ بتایا کہ استغفار کیجئے، تو بسا اوقات میری اہلیہ نے آگے سے جواب دیا، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں استغفار کیوں کروں؟ تو عذرائے تفنن ہے، لیکن استغفار کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات کی۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں، ہاں ہم سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے تکلیف دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا، کہتے ہیں نا کہ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا۔ اور رہا استغفار کی بات،
تو یاد رکھیے گا ایک حدیث جو میں نے پڑھی، حضور فرماتے ہیں بندہ اتنا توبہ کی غرض سے آنسو بہا دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ بات یہ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ توبہ کا ارادہ تو کریں، آپ توبہ کی طرف بڑھے تو صحیح۔ اور میں صرف ایک بات کہوں گا، بہت ہی خوبصورت کلام کیا ہمارے علماء کرام نے، یاد رکھیے گا کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جی، کس کو سب نہیں کو پتا، معلوم ہے، ہاں کس کو نہیں پتا کہ غیبت کرنا گناہ ہے۔ بیان شدہ ہے۔ تو بات اتنی سی، یہ توفیق کیسے ملی؟ تو قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ من النبیین جی، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اصل بات کیا ہے؟ مقناطیس کی کشش لوہے میں منتقل تب ہوتی ہے جب وہ ان کی صحبت میں ہوتا ہے۔ انسان گناہ گار و خطا کار ہو، بس ایک کام کر لے، وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں جو ان پر برس رہی ہوتی ہیں اس پر بھی اللہ برس اللہ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، تو اسی لیے کیا آپ بات، اگر نجات چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ان کے پاس بیٹھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا۔ آپ نے کہا نا معرفت الہی، قرب الہی جنہیں عطا کر دیا، تو جو قرب ان کو ملا ہے ان کے صدقے آپ کو بھی مل کیا جائیں۔ بات ہے! یہ جو آپ نے بات کہی، دراصل یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے پاس ایٹماسفیرک کنڈیشنز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ایٹماسفیرک کنڈیشنز بنا لیں گے تو یقینی طور پہ وہ فیض آپ تک پہنچنے لگ جائے گا۔ میں درود کی خواہش کروں گا آپ سے، اور درود وہ جو غلام عباس صاحب والا ہے، وہ پی ٹی وی والا، وہ آپ سنائیے گا۔ اور ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو رحمت رمضان جاری ہے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
चांद उतरा है लिए यार बिन सनियात वदार वजब शुक्र अलैना तलाल बद्रु अलैना तलाल बद्रु अलैना तलाल बद्रु अलैना तलाल बद्रु अलैना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें मेरी ये तीनों बहनें। और जिस अंदाज से सारो अफ्तार में मुसलसल ये तीनों बहनें जो माशाअल्लाह। है वो सना पढ़ रही हैं, अब वो अपनी नशिस्त पे जाके बैठ गई। कैमरा उनको ज़रा दिखा दे, ये तीनों बहनों को ज़रा दिखा दे। ये तीनों बहनें मेरी बैठी हैं जो खूब से तैयारी करके कोर्स में बहुत सारे कलाम इकट्ठे करती हैं, और जब ये यहाँ पढ़ने लगती हैं तो ये एक एक कलाम बताती हैं। और हमारे कंटेंट वाले समी भाई और हमारे खावर भाई डायरेक्टर ये सब कहते हैं ये नहीं दूसरा पढ़िए, ये नहीं तीसरा पढ़िए, ये नहीं चौथा पढ़िए, और ये बहुत खूबी के साथ उसको पढ़ती हैं। सलामत रहें। नाज़रीन मोहतरम, सहर का एहतमाम है, आपके यहाँ भी एहतमाम होगा। उन तमाम माओं बहनों को मेरा सलाम कि जो अपने रोज़े के साथ साथ अपने दीगर रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब और अपने घर वालों के लिए रोज़े का एहतमाम करती हैं। आज पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से हमारा पिज़्ज़ा मौजूद है। 7 अप का शुक्रिया अदा करता हूँ, KFC का शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल फूड्स का जिसमें ये आज के खाने बने। और हम अपने बाम उरूज पे जा रहे हैं, यानी हम उस मंतकी अंजाम की जाने बढ़ रहे हैं कि जहाँ से हम आपसे रुखसत लेंगे। लेकिन रुखसत लेने से कबल बहुत लाजिम है कि आप तक मोहब्बत के फूल पहुँचा दिए जाए। मुफ्ती मोहसिन समद साहब, क्या करें कि जिससे ये दिल को तसल्ली हो जाए कि अब जब बरोज़ महशर ईमान के और आपके अच्छे और बुरे अमाल का तवाज़ुन होगा तो हमारे हाथ में कुछ हो कि जिसको हम दिखा सकें। कोई ऐसी कैफियत बताइए कि हम शाफ़े महशर से दूबदू होकर दरख्वास्त कर सकें, क्या करें? अच्छा, सबसे अहम बात जो हज़रत ने कहा ना, वसीला, आहा, ये वसीला ऐसी शय है कि नाकिस को कामिल के साथ जोड़कर उसे भी कामिल कर देती है। वाह, तो बात इतनी सी है कि जो मैंने आपके सामने दो बातें की, ये हदीस रख के कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। ऐसे नहीं फरमाया, क्योंकि कुरान और हुसैन के लफ्ज़ 4-4 हैं। वाह, कुरान और हुसैन के लफ्ज़ 4-4 हैं। 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्तादार हैं। दोनों हुरूफ के आखिर में नून एक है, कुरान और हुसैन का मजमून एक है। तो वाह, बात इतनी सी है, आपको कुरान को समझना है तो इमाम हुसैन की सीरत को समझ लें, और जब आप इमाम हुसैन की सीरत को समझ जाएंगे तो कुरान समझ में आ जाएगा, और जब कुरान समझ में आ गया तो फिर कुरान वो है जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत लेकर आया है। बेशक, और जब ये हिदायत लेकर आया है तो यकीनन आपको हिदायत मिलेगी। लेकिन एक हदीस रख दूं, हुजूर ने फरमाया मन समता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। आज जो पुरफतन दौर है, हम कोशिश करें कि लायानी गुफ्तगू से परहेज़ करें और अपनी ज़ुबान और दिल को अल्लाह के ज़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल रखें। जी। ये कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिल क़ुलूब, खबरदार तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से। मैं अफरोज़ साहब चाहूँगा कि अल्लाह का ज़िक्र जो है इस्तग़फ़ार की सूरत में, जैसे कि अतर मशीदी साहब ने बताया, और क्या अज़कार हम अपनी ज़बान पे जारी करें इस ख़ास अशरे में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िक्र के लिए कोई ख़ास तादाद या ख़ास औक़ात मुतय्यन नहीं फरमाई। रमज़ानुल मुबारक के महीने में चूँकि हर एक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, और इसमें जो जामे तरीन कलमा है, तीसरा कलमा, इसका कसरत से एहतमाम किया जाए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हदीस में आता है जो आदमी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला इसके लिए 100 ऊँट सदका करने का सवाब देते हैं। जैसे कि उसने वाक़तन 100 ऊँट ज़िबा करके 100 अल्लाह की राह में दे दिए। आहा, जबकि एक ऊँट ज़बा करना बड़े बड़े आसूदा हाल इंसान के लिए मुश्किल है। जी, और फिर जो आदमी 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, हक़ ताला जल्ला मजदहू इस लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह में, चूँकि इसमें अल्लाह ताला की तहमीद का तज़किरा है, अल्लाह की हम्द व सना बयान हो रही है, और नमाज के आगाज़ से ही हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह के तलफ़्फ़ुज़ को ज़िक्र के तौर पे अपनी ज़बान पे जारी करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इंसान के लिए 70
غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اور جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ایسا ہے کہ اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان سمیت میدان جہاد میں رخصت کر دیے۔ اللہ اور آخری کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ پوری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ بتایا ہے۔ تمام کی تمام انبیاء کی دعوت کا میدان یہی توحید رہا ہے۔ آہا تو لا الہ الا اللہ یہ مقصد حیات ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یہ طرز حیات ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا تمجید کے معنی جو ہے وہ بزرگی ہے۔ جی، اچھا ایک دفعہ یہ کلمہ دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ تمام سماعتوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا بات اچھا ہے۔ یہ جو آخری کلمہ میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد حیات ہے، محمد الرسول اللہ یہ طرز حیات ہے، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے جو قانون اور اس کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ محمد الرسول بے شک، اللہ بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جو آدمی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اس کا وظیفہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا نیکیوں سے اس کے لیے بھر دیا کیا جاتا ہے۔ بات ہے۔ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے یہ آپ کی آوازوں سے مزین و تدوین شدہ ہے۔ سائنٹیفکلی یہ پروو ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آواز کسی کی سماعتوں تک تو پہنچ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آواز کہیں جا کر خلاؤں میں محفوظ بھی ہو رہی ہے۔ ہماری کون سی ایسی صدائیں اور ہماری کون سی ایسے نطق سے برآمد ہونے والی آوازیں ہیں عطر مشہدی صاحب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہیں اور وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن رہی ہے۔ ہماری زبان سے کیا ورد جاری ہونا چاہیے؟ دیکھیے جیسے کیمرہ آپ کی ہر چیز کو کیپچر کر رہا ہے، کیمرہ پھر بھی چوک سکتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کی پلکیں چپکتی ہیں۔ آپ کے ہر فعل کو بعینیہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو انسان میں جیسے آپ نے کہا ضد بھی ہے، وہ کہے گا نا میں نے تو نہیں کیا، کہیں گے عطر مشہدی صاحب یہ کیا آپ نے، یہ دکھایا جا رہا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے جو عرض کیا دو باتیں ہیں، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی شرط بھی یہ ہے کہ جب تک آپ پہ جو حقوق ہیں، چاہے وہ والدین کے ہوں، اولاد کے ہوں، آپ کے ہمسائے کے ہوں، دیگر، اگر آپ نے اپنے حقوق ادا کیے اور اس کے ساتھ حقوق الہی یعنی فرائض اور واجبات کو پورا کیا، تب قبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ جی ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی پہنچنا چاہیے، کہ استغفار آپ کی زوج نے کہا، ایسے بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں۔ کیا کامل ترین دنیا میں جو شخصیت ہے پوری کائنات میں وہ رسول مکرم کی؟ بے شک۔ آپ استغفار پڑھتے تھے؟ جب آپ پڑھتے تھے، اللہ آپ کو کیا سبب تھا کہ آپ استغفار وہ پڑھیں؟ شخصیت جو خطا سے دور ہے، ان الخطا، جی ان الخطا ہے، معصوم ہے۔ معصوم ہے، واہ واہ واہ، جب وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو طلب کرنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب رحمت آ جائے گی تو کریمی خود بخود آئے گی، اور ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آہا واہ واہ واہ، اور جو اس کی رحمت پہ توکل کرے گا بس وہی کامیاب۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، میں بس یہ کہوں گا کہ کسی پنجابی شاعر نے یہ کہا تھا کہ اللہ سے صرف اور صرف کرم اور فضل مانگنا ہے، اس لیے کہ عدل اور انصاف مانگا تو مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ اب آپ نے فضل مانگنا ہے اس آخری عشرے میں، جیسا کہ قبلہ عطر مشہدی صاحب نے، افروز صاحب نے اور محسن الزمان صاحب نے بتایا، ورد جاری کرنا ہے اپنی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، اس لیے کہ جب کسی عاشق کو معشوق کا حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ شفاعت بھی ملے گی، آسانی بھی ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جب بھی رجوع کرنا ہے، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ذریعے اور وسیلے سے رجوع کرنا ہے، تو یقینی طور پر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہاں
ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام نہیں کر رہے، اگلے دن کے لیے بڑھا رہے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے 4 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. رحمت رمضان جاری ہے.